ایک مرتبہ امام زین العابدین اپنے مکان میں نماز پڑھ رہے تھے، مکان کو آگ لگ گئی، آپ سجدے کے اندر ہی رہے۔ مدینہ لانے اونچا بول رہے تھے، مکان کے اندر آگ لگ گئی، امام زین العابدین سر بسجود رہے۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا، جناب مکان کے اندر آگ لگ گئی، اے حضور کے بیٹے، اے حسین کے بیٹے، مکان کو آگ لگ گئی۔ پھر بھی آپ نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ سجدہ کیسے چھوڑتے؟ امام حسین نے سارا کچھ قربان کر کے بھی سجدہ کیا، یہ تو آگ کے اندر آگ لگی تھی۔ امام زین العابدین سجدے کے اندر سر نہ اٹھایا، جب آگ ختم ہو گئی، آگ بجھ گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی، آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، آپ سے دریافت کیا، حضرت آپ آگ لگی ہوئی تھی اور آپ سجدے کے اندر تھے۔ امام زین العابدین نے فرمایا میرے کانوں میں آواز آئی تھی آگ لگ گئی، لیکن مجھے محشر کی آگ یاد آ گئی، مجھے حشر کے میدان کی آگ یاد آ گئی، میں یہ آگ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین آپ کے سامنے نا گوشت بنانے کے لیے چڑیاں ذبح کی جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ چڑیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا یہ چڑیاں کہہ رہی ہیں سبحان اللہ، یہ چڑیاں کہہ رہی ہیں الحمدللہ، یہ چڑیاں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں اور آج کے لیے روزی نہیں مانگ رہی کیونکہ انہوں نے دنیا سے چلے جانا۔ امام زین العابدین کا علم تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سائل یہ کہہ رہا تھا وہ زاہد دنیا کہاں ہے جو آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے سوال کے بعد جنت البقیع کی جانب سے ایک بندہ آ رہا ہے، وہ کیا دیکھا؟ وہ آ رہے ہیں امام زین العابدین جو دنیا سے بے رغبت ہے اور آخرت کی طرف جنہوں نے رغبت رکھی۔ روایات کے اندر آتا ہے امام زین العابدین روزانہ دن اور رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ ایسا زہد و تقویٰ کہاں سے ملے جو ہستی اپنے وقت میں سب سے اعلیٰ ہو، سب سے افضل ہو، جن کی فضیلت کی گواہی داتا کاج بخش دے رہے ہیں کشمیر عجوب کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ داتا صاحب نے لکھا امام زین العابدین کو پوری زندگی کسی نے ہنستے نہیں دیکھا، آپ کے چہرے پر ہر وقت خوف خدا طاری رہتا۔ امام زین العابدین کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کربلا میں امام حسین کے بیٹوں میں سے ایک باقی بچے، انہوں نے اپنے بابا جان کا سر اٹھایا، کربلا کا خون انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے پوری زندگی بعد میں کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ کسی نے آپ سے پوچھا حضرت آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا؟ ہر وقت آپ کے چہرے پہ پریشانی ہے، ہر وقت آپ کے چہرے پہ خوف خدا کا غلبہ ہے، ہر وقت آپ کا چہرہ متحیر ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا اگر تم بھی کربلا کا منظر دیکھتے تو کبھی ہنستے، تم بھی کبھی کربلا کا منظر دیکھ لیتے تو کبھی چہرے پہ مسکراہٹ نہ۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کی اونٹنی چلتے چلتے راستے میں سست پڑ گئی، آپ نے اسے بٹھا کر اسے عصا دکھا کر کہا تیز چلو ورنہ اسی عصا سے تمہاری مرمت کی جائے گی۔ اونٹنی نے آپ کی ڈانٹ سن کر تیز چلنا شروع کر دیا اور پوری زندگی جہاں جہاں تک امام زین العابدین کے ساتھ رہی ہے پھر کبھی آہستہ نہیں چلی۔ جانور بھی آپ کی بولیاں سمجھ رہے ہیں، یہ امام زین العابدین کی شان ہے۔ ایک روز امام زین العابدین اپنے رفقا کے ہمراہ جنگل میں تشریف فرما تھے، اچانک ایک ہرنی آئی، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا پاؤں زمین پہ مارا اور رونے لگی۔ آل نبی کی بارگاہ ہے، جانور بھی فریادیں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے رفقا نے آپ سے دریافت کیا ابن رسول یہ ہرنی کیا کہہ رہی ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا ہرنی کہتی ہے کل فلاں شخص میرا بچہ اٹھا لایا ہے، میں نے کل سے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ یہ سن کے بعد رفقا کے دل میں شک پیدا ہوا، آپ نے اس قریشی کو بلایا، وہ آ گیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا یہ ہرنی شکایت کر رہی ہے تم نے اس کا بچہ کیوں اٹھایا ہے؟ ہرنی شکایت کر رہی ہے تم نے اس کا بچہ کیوں اٹھایا ہے؟ اس نے ابھی تک اسے دودھ نہیں پلایا، اب اس نے مجھ سے درخواست کی ہے میں تجھے کہوں اس کا بچہ واپس دے تاکہ یہ دودھ پلائے، پھر بچے کو دودھ پلانے کے لیے واپس لوٹا دے گی۔ قریشی نے آپ کی بات مانتے ہوئے بچہ لا کے حاضر کر دیا۔ ہرنی نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے قریشی سے کہا بچے کو آزاد کر دے۔ قریشی نے آپ کے کہنے پر بچے کو آزاد کر دیا، پھر وہ اچھلتی ہوئی خوشی سے واپس چلی گئی۔ اس کے بعد آپ کے دوستوں نے آپ سے پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ ہرنی کیا کہتی ہوئی جا رہی تھی؟ امام زین العابدین نے فرمایا وہ تمہیں دعائیں دیتی جا رہی ہے، وہ ہرنی تمہیں دعائیں۔ جس وقت امام